چیزیں برآمد ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چائے زمزم میں دفن کر دیں، یعنی تلواریں، زریں، سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے میں ہی فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس وقت جو قبیلہ بنو جرہم نے زمزم کا کنواں بند کیا تھا تو کتنے عرصے کے بعد اس کو کس نے کھودا؟ حضرت عبد المطلب نے، جو آپ علیہ السلام کے دادا ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو دادا ہیں آپ کے۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا ایسا نہیں کر سکتا، اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے خاص ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس کی عمر کو پہنچے اور ان کا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ منت مانی تھی۔ اب واقعہ فیل کا ذکر ہوگا۔ دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ صباح حبشی جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، ٹھیک ہے، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کرایا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی طرف پھیر دے، مگر اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبیلے پر پخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو جو ہے پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی منتخب کیا۔ لشکر کے میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے جلگار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں سے اپنے لشکر کو ترکیب دے کر ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح بھی نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال یا جنوب کی طرف کیا جاتا تو وہ اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ ہے نا جی سورۃ فیل قرآن مجید میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑی کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ اور 2 پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن لشکر میں ایسے بھگدڑ مچ گئی کہ ہر شخص ایک دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ اچھا، پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پورے جھڑ گئے۔ ٹھیک ہے جی، انگلیوں کے پورے اس کے جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا اور وہ مر گیا۔ اس نے سخت شدید موت جو ہے یہ مرا ہے۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندوں نے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے۔ اس وقت کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتی، تو پھر اللہ نے آسمان سے لشکر بھیجے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آج بھی تو اللہ اسلام کی دعوت کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے اپنے آسمانی لشکر بھیج سکتا ہے نا، تو اس وقت کوئی جو ہے نا مطلب آرمی نہیں تھی، تو آج امت مسلمہ کتنی بڑی ہے اور کتنی طاقتیں ہیں۔ اگر سب کچھ اللہ نے کرنا تو ہمیں پھر اللہ نے کھانے پینے کے لیے اور پیدا کیوں کیا ہے، ہمیں اتنا کچھ اللہ نے کیوں دیا ہے، تو ہم اس کے شکر کی ادائیگی میں یہ کام ہمارے ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا۔ ٹھیک ہے، لہذا یہ 571 کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، 571 میں یہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو اسی میں ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے آپ کی پیدائش کے 50 دن پہلے، 55 دن پہلے۔ ٹھیک ہے جی، 55 دن پہلے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی کہ جو اللہ اپنے نبی اور اپنے خانہ کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملہ 587 قبل مسیح اور اہل روما کے قبضہ 70 عیسوی سے ظاہر ہے، لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا۔
حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت تمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم اور فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، حبشیوں کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی، اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت تمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھی، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہوں میں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھائی پڑ گیا، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت کے ساتھ اٹھنا اور اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا، اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی برت میں پوشیدہ تھی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی سب لوگوں کی نظر جو ہے وہ ادھر لگ گئی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب، غیقاد، مقوم، صفا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض نے کہا کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ 13 تھے، ایک کا نام عبد القعبہ تھا اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے قائلین نے کہا کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد قعبہ اور غیداق تھا، ٹھیک ہے، دوسرا نام حجل تھا، اور قسم کا نام کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، نام یہ ہیں: ام الحکم، ان کا نام بیضا تھا، برا، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ، ٹھیک ہے جی۔ اب فائنل میں آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو جان کی حالات زندگی، ٹھیک ہے، ان کا ذکر ہوگا۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور عمر بن عائض بن عمران بن مخزومی بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہتے تھے، اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے 10 لڑکوں کی تعداد پوری ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا، سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسم کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے، جو اس وقت رواج چل رہا تھا، پر وہی اپنایا، ٹھیک ہے، اور حبل کے قیم کے حوالے کیے، ٹھیک ہے۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرا نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آ گئے۔ عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب نے ایک عرافہ کے پاس گئے، اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں، اسی طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیا جائے۔ عبد المطلب واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے نام قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ نام عبداللہ کے نکلا، اور اس کے بعد 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے میں ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے آپ کے والد عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب و رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ اس کے والد نسب و شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔
قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جعدی مقام میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے 25 برس تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیے کہا، ٹھیک ہے، جو یہ ہیں، کیا کہے؟ بطحا کی آغوش حاسم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، یعنی عبداللہ سے۔ وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحظ میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان باقی نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث سے نے ان کا وجود ختم کر دیا تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے نادہ اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ، 1 حبشی لونڈی جس کا نام برکت تھا، اور کنیت ایمن تھی۔ یہی ایمن جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب فائنل میں نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا ذکر ہوگا، تو انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔